آقا کی شان جب بھی بیان کرنی ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ مبلغ ہو یا کوئی لکھنے والا ہو، وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کیسے کی جائے۔ اللہ کریم نے اتنے کمالات سے نوازا ہے، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام از امیزنگ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہر صفت میں نبی پاک کو ایسا باکمال بنایا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدِ آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق گر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریگ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے، ریت کا ذرہ، مگر اس ذرے کو اگر نبی پاک سے نسبت مل جائے، اللہ اسے طلوع آفتاب بنا دیتا ہے، اس کو ایسی شوکت مل جاتی ہے، ایسا عروج ملتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں دو تین ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ ساری رات اگر اسی مصرے کو ڈیفائن کرتا رہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب ذرا بتائیے، مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف نہ لے گئے تھے، جب تک تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا۔ واٹ از دا میننگ آف یثرب؟ اس کے معنی تھے آفتوں والی، بلاؤں والی جگہ۔ مگر سبحان اللہ، جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا، اس کے غبار میں شفا، اس کی فضاؤں میں شفا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ اور ایگزامپل سنو، ایک ایسی شخصیت کہ وہ جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، پیارے آقا کو شہید معاذ اللہ کرنا چاہتے تھے، دیدار مصطفیٰ کیا کیا، آقا پر ایمان کیا لائے، نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ عمر فاروق بنا دیا، اور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ جس کو نسبت ملتی گئی، جو انٹیکٹ ہوتا گیا، وہ عروج پاتا گیا۔ چلو چلتے ہیں نبی پاک کی بچپن کی طرف۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، مکے کے لوگوں کا دستور ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ولیج میں بھیجا جاتا تھا، دائیوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو ان کی نشو نما فریش ایئر میں ہو جائے، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ بچے ولیج میں رہ کر پراپر عربک سیکھ سکیں۔ آپ دیکھیں کراچی شہر والوں کی اردو بھی عجیب و غریب ہو گئی، کیونکہ کئی قومیں سب شامل ہوتی ہیں، لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ عرب کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش مکہ پاک میں، عرب کے اس میدان میں کچھ دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے۔ مجھے بتاؤ، ایک دائی کے سوا کسی اور دائی کا نام آپ کو یاد ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، مگر ایک دائی کے بھاگ کیسے جاگے۔ وہ کہتی ہے میں گئی مکے میں، سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میری جسم میں بڑی کمزوری تھی، اپنے پاس بھی دودھ کم تھا، اپنے بچے کو بھی نہیں پلا پاتی تھی، تو مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا۔ مگر میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کو کوئی لے کے نہیں گیا ہے، اور ریزن یہ تھا کہ اس بچے کے والد دنیا میں نہیں تھے، بچے کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ وہ دائی کہتی میں تو کمزور تھی، میری سواری بھی کمزور تھی، مکے آتے آتے میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی، قافلے والے بار بار کمپلین کرتے۔ دائی کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ۔ کہتے تھے اے حلیمہ، تیری وجہ سے ہمارا قافلہ ڈیلے ہو رہا ہے، تیری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، بار بار رکنا پڑتا ہے۔ مگر وہ دائی حلیمہ کہتی جب بچہ لے کر واپس جانے لگی، میری سواری سب سے آگے چلنے لگ گئی۔ لوگ کہتے اے حلیمہ، کیا جانور تبدیل کر لیا ہے؟ تم نے اپنی سواری مہنگی خرید لی ہے؟ بی بی حلیمہ نے پتہ ہے قافلے والوں کو کیا جواب دیا؟ آؤ وہ جواب شاعر لکھتے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے،
اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ کیسا اوج پر مقدر ہوا اس دائی کا؟ کہتی مکے اپنے گھر لے گئی۔ اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، رات کو چراغ سارے گل کر دیتے تھے، جب آرام کرنا ہوتا اندھیرا چھا جاتا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ پورے گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے، حلیمہ کا گھر ساری رات جگمگاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ پیسے زیادہ آ گئے، کیونکہ چراغ میں تیل ڈلتا تھا نا، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی میں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے سارا گھر جگمگاتا رہتا ہے۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ہم کسی دائی کا نام نہیں جانتے، بی بی حلیمہ کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک سے نسبت ہو گئی۔